الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 26 نمبر آیت ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ پیچھے 2-3 باتیں جو ہیں وہ اہم تھیں۔ ایک آیت نمبر 12 میں ہے کہ قل الذین کفروا ستغلبون، کہ ان کافروں سے کہہ دو کہ تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، اور اس میں واقعہ بدر کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ جن سے بات ہو رہی ہے ان کے لیے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد دوسری اہم بات جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ عدل کے ساتھ ہونا ہے۔ یہ دوسری بات تھی۔ یہ آیت نمبر 17 سے لے کر 19 تک یہ مضمون تھا، لیکن انداز دوسرا تھا۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 22 میں تیسرا نقطہ ہے، بلکہ 21 میں بھی عدل کا بات چل رہی ہے، لیکن 22 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں جو اہل کتاب ہیں اور مشرکین ہیں، جو نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور عدل و انصاف کی بات کرنے والوں کو قتل کرتے رہے ہیں، ان کے اعمال دنیا میں بھی ضائع چلے جائیں گے اور آخرت میں بھی۔ یہ تینوں باتیں اگلی اس آیت کے ساتھ 26 نمبر آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ عدل ہوگا اور جو اہل کتاب ہیں اور کافر ہیں یہ مغلوب ہوں گے، اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ ان کے اعمال دنیا میں بھی ضائع چلے جائیں گے، آخرت میں تو جا کے پتہ چلے گا، لیکن دنیا میں بھی اعمال ضائع چلے جائیں گے۔ اب دنیا میں اعمال ضائع چلے جانے کو یہاں دعا کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء۔ دعا کیجئے کہ اے اللہ، اے بادشاہ ملک کے بادشاہ، آپ جس کو چاہتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں بادشاہت چھین لیتے ہیں۔ آپ عزت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، وہ تذل من تشاء، اور ذلیل رسوا کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ بیدک الخیر، سارا کنٹرول خیر کا آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اور آپ ہر کام کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو جملہ ہے یہ اچانک ایک دعا آ گئی ہے۔ پیچھے اگر آپ غور کریں تو کوئی مضمون ایسا نہیں چل رہا تھا بادشاہت کا یا کچھ بھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب اور قریش، ان دونوں کی دنیا میں جو اجر مل رہا تھا کہ ان کو بادشاہت حاصل تھی اور ان کو امامت حاصل تھی، اور ایک طرح کی بادشاہت بھی مدینہ میں خیبر میں ان کو حاصل تھی، یہود کو، اور قریش کو مکہ معظمہ میں حاصل تھی، وہ ہفتے اعمال کے اصول پر چھین لی جائے گی۔ ہفتے اعمال کا اصول کیا؟ کہ اللہ کے رسول کو، میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے اعمال کا ایک اصول قرآن میں بیان کیا ہے کہ بعض گناہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ساری ہی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مثلا قتل کر دیا تو قتل کرنے کے نتیجے میں کروڑوں نیکیاں ضائع چلی جائیں گی، کیونکہ آپ کا گناہ اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ تو میں اس کو بتایا کرتا ہوں جیسے اکاؤنٹس کی کتاب ہوتی ہے کہ 10 روپے آئے نیکی آپ نے کی، اور آپ نے کوئی برائی کر دی تو 20 روپے چلے گئے، تو بیلنس کیا بچا؟ آپ مقروض ہیں، -10 کا بیلنس بچ گیا۔ تو اس طرح سے نیکیاں بدیاں کو کھا رہی ہیں اور بدیاں نیکیوں کھا رہے تھے۔ آپ نے -10 کا بیلنس تھا، آپ نے 20 نیکیاں کر لیں تو پھر آپ کا 10 کا بیلنس بحال ہو گیا۔ تو اس طرح سے نیکیاں بدیوں کھا جاتی ہیں اور بدیاں نیکیوں کھا، تو جب آپ کبیرہ گناہ کرتے ہیں تو وہ ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، تو یہ ہفتے اعمال ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات میں نے یہ بتائی تھی کہ ہفتے اعمال دنیا میں بھی ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نمازیں روزے وہاں کام نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم نے پڑھی نمازیں روزے رکھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، قرآن مجید کا انکار کر دیا، تو سب غارت گیا۔ یا ہم نے کوئی ایسا عقیدہ بنا لیا جو سارے ہی چیزوں کو ضائع کر دے گا، مثلا کسی جھوٹے نبی کو نبی مان لیا، تو آپ کا سارا ایمان، ساری نیکیاں غارت ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح سے یہ ہفتے، اب دنیا میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قانون یہ دیا، سورہ بنی اسرائیل جب پہنچیں گے تو ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ جو دنیا کے لیے نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اجر دیتے ہیں، اور جو آخرت کے لیے نیکیاں کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے۔
تو کچھ لوگ جو کافر ہو جاتے ہیں وہ چونکہ دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے وہ، تو ان کی نیکیوں کا اجر دنیا میں مل جاتا. ٹھیک ہے، تو دنیا میں جب مل جاتا ہے تو اب کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ بھی ضائع چلے جائیں گے، یعنی دنیا میں جو ان کو اجر ملنا تھا وہ بھی کھو جائے گا. تو اہل کتاب کو جو دنیا میں امامت ملی ہوئی تھی وہ چھن جائے گی اب ان سے. اس کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے اپنا ساتھ چھوڑ کر اب اس نئی ابھرتی ہوئی امت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ اور مدینہ میں بس رہی تھی، اس کے لیے فیصلہ کیا کہ اب میں ان کو امامت دے رہا ہوں اور جو اہل کتاب ہے ان سے چھین رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ جو پیچھے بات تھی کہ ستغلبون، تو اب یہ ان کے ہاتھوں مغلوب ہو جائیں گے. بنی اسماعیل کے ہاتھوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اہل کتاب مغلوب ہو جائیں گے. یہ دونوں باتیں سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کے اندر، اور یہ بالکل عدل کے مطابق ہو رہا ہے، کوئی اس میں عدل کے خلاف چیز نہیں ہے. تو اب دیکھیے کہ دعا کس طرح سے بالکل مناسب حال ہو گئی کہ دراصل ہفت اعمال کے نتیجے میں جو ان کے ساتھ ہونا ہے اور عدل کے خلاف چلنے کی وجہ سے جو ان کے ساتھ ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ قائم بالقسط ہیں، ان کے الہ حقیقی ہیں، اس لیے ان کی عزیز اور حکیم ہونے کا جو نتیجے نکلنے ہیں سو نکلنے ہیں، اور یہ کہ یہ مغلوب ہو جائیں گے. اس سیاق و سباق میں یہ آیت آئی ہے. اس سیاق و سباق میں نہیں آئی کہ یہاں کوئی بادشاہت دینے کا اصول یا کوئی اس طرح کی بات چل رہی، وہ اس کے اندر شامل ہے، لیکن دراصل امامت کا جو بنی اسرائیل کو حاصل تھا وہ چیز موجود ہے. امامت کے پہلو سے ان کی امامت چھین لی گئی ہے. لیکن ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ خدا کا نشان ہونے کے اعتبار سے وہ آج بھی ہے. بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں کے بارے میں دو باتیں سمجھ لینی چاہیے. ایک یہ کہ وہ امام بنائے گئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خدا کے شہداء ہیں. دو باتیں الگ الگ ہیں. امام بنائے گئے ہیں تو انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانا ہے قیامت تک، یہ ان کی ذمہ داری تھی. اب یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے چھین لی. لیکن خدا کا نشان ہونے کے اعتبار سے وہ قیامت تک نشانی ہے. تو جیسے ہی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دین کو اپنے اندر قائم کریں گے تو ان کو لازماً ترقی ملے گی. لازماً ان کے ہاں بغیر سائنس اور ٹیکنالوجی کے ان کے ہاں پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، رزق زمین و آسمان سے کھول دیا جائے گا. یہ ان دونوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے قیامت تک، کیونکہ وہ اللہ کا نشان ہے. اللہ کا نشان ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثلا اللہ کے رسول بھی اللہ کے نشان تھے کہ اب تم اس کو گرا نہیں سکتے ہو، یہ غالب ہو کر رہے گا. تو قریش نے بھی اپنا پورا زور لگا لیا، یہود نے بھی اپنا پورا زور لگا لیا، اس وقت کے مسیحیوں نے بھی اپنا پورا زور لگا لیا، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست نہیں دے سکے. ایسا ہی اب یہ نشان ہے. ان کے نشان یہ ہے کہ جیسے ہی یہ تورات اور انجیل کو قائم کریں گے اور بنی اسماعیل قرآن کو قائم کریں گے، شریعت کو نافذ کریں گے، تو زمین و آسمان کے خزانے کھل جائیں گے. یہ قیامت تک ان کا نشان ہے. اور قیامت تک یہود کو بھی نشان بنا دیا گیا کہ وہ ان کے ساتھ اگر وہ اللہ کے رسول کو مان لیتے ہیں تو ٹھیک، وگرنہ ان کے ساتھ زوال کا معاملہ قیامت تک رہے گا. لوگ ان کو مارتے رہیں گے، ان کے اوپر عذاب آتا رہے گا، سوائے اس کے کہ کبھی اللہ تعالیٰ پناہ دے دیں یا کبھی مسلمان پناہ دے دیں، لوگ پناہ دے دیں. اللہ کی پناہ کا مطلب مسلمانوں کی پناہ ہے، اور لوگوں کی پناہ کا مطلب ہے کہ حبل من اللہ و حبل من الناس کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاہدہ کام آ جائے یا لوگوں کی طرف سے کوئی معاہدہ قائم آ جائے. تو یہ لازمی طور پر سمجھ جانا چاہیے کہ اہل کتاب کے دو رول ہیں، بنی اسماعیل کے بھی دو رول ہیں. ایک ان کا امامت کا رول ہے کہ دین پہنچانا ہے، اور دوسرا ان کا رول یہ ہے کہ وہ اللہ کے نشان ہے دنیا میں کہ یہ جب نشان یہ کام کرے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کام کرے گا تو یہ ہو جائے گا. تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی علامت ہے. اس کو میں مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ سعودی عرب نے ٹوٹا پھوٹا دین ہی نافذ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تیل کے خزانے کھول دیے تھے، اور وہ دنیا کو قرض دینے والے، امریکہ کو قرض دینے والے بن گئے تھے. لیکن جیسے ہی انہوں نے اس میں ڈنڈی مارنی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے واپس لینا شروع کر دی. اب ان کو مندر بھی بنانے پڑ رہے ہیں، لوگوں کی توجہ کھینچنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. کیونکہ انہوں نے اصل پیغام کو فراموش کر دیا. ایسا ہی یہود کے ساتھ ہے
کہ جیسے ہی وہ تورات اور انجیل کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو رزق دینا شروع کر دیں گے. اور یہی اللہ کا وعدہ ہے ان کے ساتھ جو وَحَبْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہی ہے کہ وہ جیسے ہی تورات و انجیل کو قائم کریں گے تو ان کو امن حاصل ہونا شروع ہو جائے گا, طاقت حاصل ہونا شروع ہو جائے گی. تو میرے خیال میں جب انہوں نے فلسطین میں دوبارہ اپنا ایک مرکز بنانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے پورا ساتھ دیا ان کا. میرے خیال میں یہ اسی بات کی طرف. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معاملات ہیں وہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کے ملک کا بادشاہ وہی ہے, بادشاہت کا بادشاہ وہی ہے, بادشاہت کا مالک وہی ہے. جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے یہ عزت دے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے اس کو رسوا کر دیتا ہے. بیدک الخیر, اے اللہ سارے خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہیں. اب دیکھیے یہ 2-3 مقامات ایسے ہیں قرآن مجید میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو دین کا تصور ہمارے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ یہ بہت اہمیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پہلی بات یہ کہ بیدک الخیر, یہ دونوں خیر کا کام ہے. اس کو بادشاہ دینا, اس کی بادشاہ چھین لینا, اس کو خیر دینا, اس کو عزت دینا, اس کو ذلیل کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کا خیر. کیوں؟ کیونکہ سارے ہی فیصلے جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتے, وہ بالکل خیر ہوتے ہیں. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جو آپ کہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, نہیں, ہر چیز میں خیر ہوتا ہے. تو خیر کا جو معاملہ ہے بیدک الخیر میں دونوں باتوں کو سمیٹ لیا ہے. اگر آپ سورہ الملک پڑھیں, تبارک الذی بیدہ الملک, بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اور آگے بیان کیا ہے کہ خلق الموت والحیات, اسی نے موت کو پیدا کیا, اسی نے زندگی کو. موت اور زندگی دونوں برکت کی چیزیں. تو یہ خدا کے جو فیصلے ہیں وہ سارے ہی برکت والے ہیں. اور جو سورہ دخان ہے اس میں لیلۃ المبارکہ کہا گیا ہے جس میں لوگوں کی موت کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے, کسی کے حادثے کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے, کسی کے ماں باپ کے فوت ہو جانے کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے, کسی کی بادشاہت ملنے کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے, کسی کی بادشاہت چھن جانے کا. تو اس کو لیلۃ المبارکہ کہا ہے کہ برکت والی رات ہے. تو خدا کے سارے فیصلے ہمارے لیے وہ نیگیٹو پازیٹیو ہوتے ہیں کہ میری حکومت چھن گئی جی, مجھے حکومت مل گئی. ایک کے لیے نیگیٹو ہوگا, ایک کے لیے پازیٹیو. لیکن خدا کے ہاں وہ برکت کے فیصلے ہیں, خیر کے فیصلے. اس لیے ہمارے ہاں ایک جملہ, حکمت والا جملہ چلتا ہے, جی اللہ کے فیصلوں میں کوئی حکمت ہوتی ہے. تو اصل میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہر فیصلہ یہاں کا خیر والا فیصلہ ہے. وہ ہمیں بظاہر برا لگ رہا ہوتا ہے, لیکن سورہ کہف میں جب ہم پہنچیں گے تو میں وہاں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیگیٹو واقعے کے پیچھے کوئی بڑی حکمت رکھی ہوتی ہے. وہاں ایک ایک حکمت بتائی گئی ہے, بعض اوقات بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں کہ ایک واقعے کے پیچھے بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں. اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو چونکہ اللہ تعالیٰ تو صرف اپنے خدائی طریقے سے بات کرتے ہیں تو چند مثالوں سے ان کو توقع ہے کہ لوگ سمجھ جائیں گے. وحید الدین خان صاحب جو انڈیا کے عالم دین ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, وفات پا گئے. ان کا ایک مضمون تھا کہ ان کے صبح انہوں نے دلی ایئرپورٹ پہ جانا تھا تو ان کی بٹن ٹوٹا ہوا تھا اور سوئی نہیں مل رہی تھی. ٹھیک ہے, بٹن ٹانکنے کے لیے سوئی نہیں مل رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ میں سوئی نہ ملنے سے جو دیر ہوئی ہے اس کا کیا نتائج نکلے. وہ کہتے ہیں اگر میں ٹائم پر نکلا تھا, میرا بٹن ٹوٹا ہوا نہ ہوتا اور میں ٹائم پر نکلا تھا تو اگلے چوک میں حادثہ ہوا تھا, شاید میں اس میں پھنس جاتا, حادثے میں چوٹ لگ جاتی یا پھنسا رہتا, پولیس آتی میری گاڑی کو پکڑ کے لے جاتی یا تفتیش میں شامل کر لیتی. لیکن کہتے ہیں سوئی کے نہ ملنے کی وجہ سے میں اتنا لیٹ ہو گیا تھا کہ حادثہ رفو ہو چکا تھا اور سڑکیں صاف ہو چکی نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو میں آرام سے گزر گیا وہاں سے. اسی طرح انہوں نے بتاتے چلے گئے ہیں کہ ایئرپورٹ تک جاتے جاتے جو ان کو لیٹ ہوا تھا سوئی کے نہ ملنے سے, اس کے کیا فائدے ہوئے اور کیا نقصانات ہوئے, انہوں نے پورا اس مضمون میں بیان کیا. تو ایک چیز کہ وحید الدین خان کا دھاگا گم ہو گیا ہے, سوئی گم ہو گئی ہے, تو وحید الدین خان اور ان کے ساتھ جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے. اب جو انہوں نے اپنی بیگم کو غصے سے ڈانٹا ہوگا اس کے کیا کیا نتائج نکلے ہوں گے. اگر بٹن لگنے کے بعد جو انہوں نے شکریہ ادا کیا ہوگا اپنی بیگم کا, اس کے کیا کیا نتائج نکلے ہوں گے, وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا. تو ایک واقعے کے گرد حکمت جو خدا کی ہیں وہ بے شمار ہوتی ہیں. ایک آدمی کے پیسے چوری ہو جائیں, اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہونے والا ہے ہمیں نہیں معلوم ہوتا. یہ وہ بیدک الخیر کے اندر یہ بات واضح کی گئی کہ پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے, کوئی
بادشاہ بن رہا ہے، کوئی بادشاہی سے محروم ہو رہا ہے، کوئی ذلیل ہو رہا ہے، کوئی عزت پا رہا ہے، تو یہ سارے کے سارے خیر کے فیصلے، اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے، اس کے لیے، جس کو ذلیل کیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی، جس کو اٹھایا جا رہا ہے اس کے لیے بھی، جس کو بادشاہت مل رہی ہے اس کے لیے بھی، جس سے چھینی جا رہی ہے اس کے لیے بھی، بیادک الخیر۔ دوسرا جو اس کی اہم چیز ہے وہ بیادک ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ تو دنیا میں تقدیر کے مسئلوں میں ایک بڑی مشکل بحث ہے، میں اس کو جس زاویے سے دیکھتا ہوں اس کو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرے ہاتھ میں نہیں رکھا ہوا کہ میں نے کتنا رزق مجھے ملے گا یا مجھے اس معاشرے میں کیا مقام ملے گا، میں ایک نچلے طبقے کے آدمی کے طور پر دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، ایلیٹ کلاس کا حصہ ہوں گا، درمیانے طبقے کا ہوں گا، اس میں بھی کئی طبقے ہیں، ان میں کس کا حصہ ہوں گا، مجھے نہیں پتہ۔ یہ تقدیر اللہ نے لکھی ہوئی میری، مثلا پاکستان میں پیدا ہونا لکھا اس نے، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا کہ مجھے ذرا بنگلہ دیش میں پیدا کر دیں یا امریکہ میں کر دیں، بس اس نے فیصلہ کر دیا میرا۔ اب یہ جو فیصلہ اس نے کر دیا تو اب یہ فیصلے اللہ کے ہوتے رہنے، میری بچپن سے لے کر مرنے تک جو کچھ میرے ساتھ ہونا ہے اور جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہونا ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ فقدر فہدا، اللہ نے بیان کیا کہ میں نے تقدیر لکھی اور اس پر چلا دیا لوگوں کو، چلو۔ لیکن امتحان کیا ہے میرا امتحان یہ ہے کہ جب مجھے بادشاہت ملے تو میں نے کیا کرنا ہے، جب بادشاہت چھن جائے تو میں نے کیا کرنا ہے، جب مجھے عزت ملے تو میں نے کیا کرنا ہے، جب مجھے ذلت ملے تو کیا کرنا ہے۔ امتحان اس بات کا ہے۔ ذلت میں نے خود حاصل کرنی ہے؟ لازم نہیں ہے۔ بہت نیک لوگ بھی ذلیل ہو کے رسوا ہو کے چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، معصوم ہوتے ہیں بالکل، لیکن خدا کے فیصلے سے کسی ذلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور انبیاء کو دیکھ لیجئے کہ کس شان کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن لوگ صلیب چڑھانے پہ آ جاتے ہیں، قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں، الزامات لگ رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر کیا کیا تہمتیں نہیں لگیں، سورہ احزاب آپ جان لیجئے۔ تو یہ انبیاء تک لوگ معاف نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ جو تہمتیں لگ رہی تھیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکھر کر سامنے آ رہے تھے اور نمایاں ہو رہے تھے، اور ان کی شخصیت پروان چڑھ رہی تھی، اور ان کا وعلیکم السلام، اور ان کا مقام بلند ہو رہا تھا۔ اس کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، یعنی آپ کے لیے جتنی لوگوں نے مصیبتیں کھڑی کی اتنا ہی آپ کا ذکر بلند ہوا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ دنیا میں بیادک الخیر، تو خدا کے کنٹرول میں ہے ہر چیز، نتائج جو کچھ ہیں وہ خدا کے کنٹرول میں ہے۔ ان نتائج کے لحاظ سے میرا اور آپ کا رویہ چیک ہو رہا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے میرا رزق چھینا ہے تو پھر میں نے کیا کیا، اور جب مجھے رزق دیا ہے تو پھر میں نے کیا کیا۔ امتحان بس اس کا ہے، باقی ہم ہی کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے، میں کئی دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، میری جو سورہ یونس وغیرہ میں یہ بات آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 2 تقدیریں لکھی ہوئی تھیں۔ ایک یہ کہ آپ کو جیسا حضرت عیسیٰ کے ساتھ معاملہ ہوا کہ متوفی کر دیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ جو اس وقت ہسٹری کا حصہ ہے وہ ہو۔ تو آپ کی بھی 2 تقدیریں تھیں۔ تو ہر انسان کی کم از کم 2 تقدیریں لکھی ہوئی ہیں ہر موقع پر۔ مثلا آج ہمارا یہ درس ہونا ہے کہ نہیں ہونا، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بجلی چلی جاتی تو ہم آن لائن نہ جاتے، چلو یہاں بیٹھ کے درس ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہے کہ آج کا درس ہونا تھا کہ نہیں، آج آپ لوگوں نے آنا تھا یا کچھ اور لوگوں نے آنا تھا، یہ اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ تو اب آپ آئے اپنی مرضی سے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اپنی مرضی سے آئے ہیں، لیکن آج آپ کے فیصلے پر لکھا ہوا تھا کہ آپ اگر فیصلہ کریں گے تو چلے جائیں گے، فیصلہ نہیں کریں گے تو نہیں جائیں گے۔ لکھا آپ کے فیصلے پر ہوا تھا، لیکن آپ کے ارادے پر لکھا ہوا تھا، لیکن لکھا ہوا تھا کہ آج آپ ارادہ کریں گے تو آ جائیں گے۔ پچھلے درس میں ہم میں سے کچھ ساتھیوں کے لیے یہ نہیں لکھا ہوا تھا، یا لکھا ہوا تھا کہ ارادہ کریں گے تو آ جائیں گے، نہیں آئیں گے تو نہیں آئیں گے۔ تو آج اس دن نہ آنے کا لکھا ہوا تھا، آج آنے کا لکھا ہوا تھا آپ لوگوں کے لیے۔ تو یہ وہ تقدیر ہے، لیکن فیصلہ آپ کا ہے، آپ نے ارادہ کیا کہ میں چلتا ہوں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ساری زندگی میں ہمارے ایسے ہی ہے۔ تو بیادک الخیر، اب خدا نے فیصلے آپ کے ارادے کو مکمل کر دیا تو یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ درس میں آپ پہنچ گئے، نہ پہنچتے راستے میں کوئی مسئلہ ہو جاتا، آپ کو فون آ جاتا ہے واپس آؤ بھی، گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا، تو آپ کو واپس جانا پڑتا، گاڑی خراب ہو جاتی، ٹائر پنکچر ہو جاتا، کچھ ہو سکتا تھا۔
تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بیادک الخیر سے واضح کی ہیں کہ سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہی نے کاموں کو مکمل کرنا ہوتا ہے، آپ ہی نے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ بادشاہت حاصل کر سکیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ بادشاہت محروم ہو تو اللہ تعالیٰ محروم کرنے لگیں تو ہم اپنے آپ کو بچا لیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم عزت پائیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم ذلیل ہوں۔ تو یہ خدا کا فیصلہ، انک علی کل شیء قدیر، اور دعا میں مزید کہا کہ اے اللہ آپ ہر کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں کام بھی کرتے ہیں اور ہر کام کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی، تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ دعا کر دی اس معنی میں کہ یہ سورہ البقرہ میں بھی میں نے عرض کیا تھا، اختتام پہ ایک دعا اللہ تعالیٰ نے کی ہے، تو اس دعا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بتائے ہیں۔ اس میں بتایا تھا کہ خطا کے اوپر اللہ تعالیٰ، یعنی غلطی سے جو کام ہو جائے اس پر سزا نہیں دیں گے، اسی طرح ہماری ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے دعا کے انداز میں ہمیں سکھایا تھا۔ یہاں بھی دعا کے انداز میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب خدا نے قریش سے اور اہل کتاب سے بادشاہت لینے کا فیصلہ کر لیا، ان کو محروم کرنا ہے، کچھ اور لوگوں کو دینی ہے، اور جن کو دینی ہے ان سے دعا کروا دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک برمحل بات آ گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان نہیں کیا کہ تمہاری بادشاہ چھین رہا ہوں میں، لیکن اعلان ہو گیا دعا کے انداز میں۔ تو پیچھے جو ہفتے اعمال کا قانون تھا وہ بھی لاگو ہو رہا ہے، اور پیچھے ستغلبون جو آیت نمبر 12 میں آیا تھا اس کا بھی اطلاق ہو رہا ہے، اور بالکل عدل کے مطابق اللہ تعالیٰ قائم بالقسط ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی حکومت قائم رہنے دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ ظالم ثابت ہو گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا حوالہ سورہ البقرہ میں گزر چکا ہے کہ انہوں نے پوچھا، جب کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ میں تمہیں امام بنانے لگا ہوں دنیا کو ہدایت دینے کے لیے، تو انہوں نے پوچھا کہ میری اولاد، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا جو یہ وعدہ ہے یہ ظالموں کو شامل نہیں کرتا، اس میں ظالم شامل نہیں ہے، تو جو تیری اولاد میں سے ظالم نہیں ہوں گے ان کو ملے گا۔ تو اس انصاف کے مطابق اب یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اس روشنی میں ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو بہترین امت سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم ہے تو بادشاہت ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ چنانچہ ہم نے دور زوال میں عین اس موقع پر جب زوال تازہ تھا، اس زمانے میں بھی خواب دیکھے ہیں کہ ہم پوری دنیا پہ اسلامی نظام نافذ کریں گے، پوری دنیا میں ہماری حکومت قائم ہوگی، اور اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں دی کہ ہم کہیں ظالم تو نہیں ہیں۔ ابھی بھی میں جسارت کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، لیکن جو ہمیں جگہ جگہ مار پڑ رہی ہے، کشمیر دیکھ لیجئے، چچنیا، شکر اللہ کا مسئلہ حل ہو گیا، بوسنیا کا زمانے میں ایک میں مسئلہ رہا، فلسطین میں مسئلہ لمبے عرصے سے چل رہا ہے، ابھی بھی ہے، تو وہ مار کیوں پڑ رہی ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے نا، کہیں ہم ظالمین میں سے تو نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے خرابی کی تو میں نے اپنے بہت طاقتور بندوں کو بھیج دیا۔ کون؟ کافر تھے جن کو بھیجا، اور بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مسجد تک نہیں چھوڑا، جو ان کی عبادت خانے تھے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو کیوں؟ کیونکہ ظالمین بن گئے تھے۔ تو کیا، تو اللہ تعالیٰ کا عدل کا قانون یہ ہے کہ وہ ظالمین کو امامت نہیں دیتے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں بھی اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں امت کے اندر جو کم از کم جس امت سے میں واقف ہوں، پاکستان اور کسی حد تک ہندوستان کی امت سے، افغانستان کی امت سے، کیونکہ یہ ہمارے ہمسایہ ملک ہیں، ان کو ہم کافی ہے، اور ہمارے بیچ میں ان کی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ افغانی ہمارے بیچ میں رہ کر گئے ہیں، ابھی بھی کچھ رہتے ہیں، اور انڈیا کی خبریں ہمیں پہنچتی رہتی ہیں ہندوستانی مسلمانوں کی، اور پاکستانی مسلمانوں کو تو میں خود حصہ ہوں، لیکن عربوں کی جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، مصریوں کی جو باتیں وہ کم ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں، تو وہ ساری کی ساری دیکھ لیں تو ہماری پوری امت کا رجحان ادھر نہیں ہے کہ خدا کی مار ہمیں پڑ رہی ہے، ادھر نہیں ہے، اور خدا کی جو مار پڑ رہی ہے اس کے اسباب ہمارے اندر ہیں۔ ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے پچھلے 300 سال میں کہ یہ دشمنوں کی سازشیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کمزور ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیچ میں موجود ہی نہیں ہے۔ اللہ کے تو ہم چہتے ہیں، اللہ کے تو پسندیدہ ہیں، لیکن امریکہ کی سازش، لیکن برطانیہ کی سازش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو سازش نہیں چل سکی۔ اس وقت 2 بڑی سپر طاقتیں آپ کے ہمسائے میں عربوں میں کلونی بنا کے بیٹھی ہوئی تھیں، رومی بھی اور ایرانی بھی،
دو بڑی طاقتیں، ان کو تو سازشیں کچھ نہیں کر سکیں۔ پھر یہ عرب نکلے گھروں سے باہر اور چند سالوں کے اندر دنیا پلٹ کے رکھ دی۔ یعنی جو مسلمانوں کے فتوحات کی رفتار ہے یہ تاریخ میں کبھی کسی نے دیکھی نہیں۔ نکلتے گئے اور فتح کرتے چلے گئے، روکنے والا ہی کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ یعنی 92 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 80-82 سال کے بعد محمد بن قاسم ادھر سندھ میں بیٹھے ہوئے تھے، صرف 92 سال میں۔ اور حضرت عمر کے زمانے میں حکومت کہاں کہاں نہیں تھی، وہ پہنچ گئی ہوئی تھی، ایران سے بھی آگے، اور رومیوں کی سلطنت و بازنطینی امپائر سارے گرا دیا ہوا تھا۔ تو یہ جو چیزیں تھیں یہ کیسی ہو گئی تھی؟ اس وقت تو سازشیں نہیں کام کر سکی، حالانکہ عربوں کے پاس گھوڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے۔ جو کچھ ایران کے پاس دولت تھی، جو کچھ رومیوں کے پاس دولت تھی، وہ تو عربوں کے پاس نہیں تھی اس وقت، مسلمانوں کے پاس۔ تو یہ ہم نے دیکھنے کا انداز تبدیل کر دیا۔ ہم اسباب کے تحت چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ امریکہ نے سازش کر دی۔ امریکہ کی سازش کامیاب اس لیے ہوتی ہے کہ میں کمزور ہوں، میرے اندر سمجھداری نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ ہمارے اندر فراست ہی نہیں ہے تو لوگوں نے ڈرنا کیا ہے؟ فراست ہی نہیں، دنیا کو کیسے سمجھنا ہے، کیسے کرنا ہے، تقویٰ کیا ہوتا ہے، وہ ہمیں معلوم ہی نہیں۔ آگے فرمایا تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل۔ اے اللہ، آپ ہی رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، اور آپ ہی ہیں جو زندہ چیزوں میں سے مردہ چیزوں میں سے زندہ چیزیں پیدا کر لیتے ہیں، اور آپ ہی ہیں جو زندہ چیزوں میں سے بے جان چیزیں پیدا کر لیتے ہیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، اور آپ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب عطا کرتے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس بادشاہت کے کس مالک کی بات ہو رہی ہے۔ بادشاہت کے کس مالک کی بات ہو رہی ہے؟ وہ مالک جو رات اور دن کو پیدا کر رہا ہے، جو زندگی اور موت کے فیصلے کر رہا ہے، اس سے دعا کی جا رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر ہمارا جھگڑا ہو جائے کسی محلے میں تو میں کہوں جی کہ تھانے دار میرا واقف ہے، آپ کہیں کوئی بات نہیں، ایم پی اے میرا واقف ہے، ایم این اے میرا واقف ہے، دوسرا آدمی کہے جی وزیر اعظم میرا واقف ہے۔ تو یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ واقف ہے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، اس سے دعا کی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دعا جو کی جا رہی ہے یہ مقبولیت کا درجہ پائے گی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو بادشاہت حاصل ہو کر رہے گی، امامت ان کی طرف آ گئی ہے، ان کو ایک حکومت ملے گی، اس حکومت کا کوئی ہاتھ روک نہیں سکے گا، کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکے گی، کیونکہ یہ رات کو دن میں داخل کرنے والے اور دن کو رات میں داخل کرنے والے کی طرف سے فیصلہ آ گیا ہے۔ یہ مردہ کو زندہ کرنے والے اور زندہ کو مردہ کرنے والے کا فیصلہ ہے، اس سے دعا کی جا رہی ہے۔ یہ بڑا دلچسپ جملہ ہے، تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل۔ قرآن مجید کے مطالعہ کرنے والوں کے لیے جو خاص طور سے سائنس کے نقطہ نظر سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اس میں سے غلطیاں ڈھونڈ کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ایک اصولی سی بات میں یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید زبان کے پیرائے میں بات کرتا ہے۔ زبان کے پیرائے میں بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو زبان کے اسالیب ہیں ان کے اندر کلام کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ بیانات سائنسی نہیں ہوتے، لسانی ہوتے ہیں۔ زبان کی اپنی ایک سائنس ہے، زبان کے اندر بہت ساری چیزیں جو درست سمجھی جاتی ہیں وہ عام طور پہ غلط ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب کوئی کہے کہ اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا تو یہ زبان کے اندر ٹھیک ہے، ویسے ٹھیک نہیں ہے۔ کسی کا دل پتھر کی طرح سخت نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی نرم ہوتا ہے، آپ پکا کے کھا بھی سکتے ہیں، بالکل نرم ہوتا ہے، چبا سکتے ہیں آپ، لیکن لسانی اعتبار سے وہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی رات دن میں داخل نہیں ہوتی، دن رات میں داخل نہیں ہوتی، لیکن وہ جو پروسیس ہے کہ دن ڈوب رہا ہے، رات چڑھ رہی ہے، رات چڑھ رہی ہے، دن ڈوب رہا ہے، یہ جو پروسیس ہے اس کے لیے زبان کا ایک اسلوب ہے۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی دن تھا اس میں رات داخل کر دی ہے، اچھا خاصی روشنی تھی، اندھیرا ہوا اور رات آ گئی، ابھی رات تھی گہری
بیچ میں سے روشنی نکلنے شروع ہو گئی. تو وہ جو طول جو لیل ول ہے، یہ زبان کا ایک خوبصورت انداز سے اس بات کو بیان کیا. اور اس میں آپ بعض کا ہر روز دیکھیے ٹائم بدلتا رہتا ہے. یعنی کل سورج چڑھا تھا یا فجر طلوع ہوئی تھی 5:36 پہ، تو 29 20 22 منٹ چل رہی ہے آج کل، تو 29 منٹ میں بس ہوئی تھی طلوع، آج 28 پہ ہو جائے گی، کل 27 پہ ہو جائے گی، یا ٹائم آگے بڑھ رہا ہوگا. تو ایسے جیسے رات میں سے دن نکل رہا ہے، دن میں سے رات نکل رہی ہے، اس کو بیان کر دیا. تو زبان کے اپنے اسلوب کے مطابق یہ کوئی سائنسی جملہ نہیں ہے کہ رات کے کوئی جسم ہے جس میں سے کوئی دن پھوٹ آتا ہے، اور دن کا کوئی جسم ہے جس میں سے رات نکل آتی ہے. ایسا کچھ نہیں. یہ بالکل اس کو لاجیکلی نہیں دیکھیں، لسانی طور پر دیکھیں. جیسے ہی آپ اس کو لسانی طور پر دیکھیں گے تو یہ بالکل ویسے ہی جملہ ہے جیسا ایک سائنسدان اپنی بیوی سے کہے کہ بھئی اب پکوڑے کھانے کو دل چاہ رہا ہے، تو اس سے کوئی آگے بڑھ کر پوچھے تم تو مانتے نہیں ہو کہ دل چاہنے کا کام کرتا ہے، وہ تو دماغ کرتا ہے. تو زبان میں دل ہی چاہتا ہے. عاشق معشوق دل ہارتے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے سینے میں لگا ہوتا ہے، لیکن وہ ہار جاتے ہیں، دل دے بیٹھتے ہیں. تو یہ محاورے ہیں. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ اس نے دل نکال کے دے دیا تھا اور اب اس کے سینے میں کوئی دل نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. تو یہ جو زبان کے محاورے ہوتے ہیں ان کو زبان کے انداز میں لینا چاہیے. تو تولج اللیل فی النہار و تولج النہار، یہ دن کے آنے جانے کے لیے زبان کا ایک اچھا اسلوب ہے. اس سے زیادہ اس کے اندر سائنسی معنی نہیں نکالنے چاہیے کہ اس کے اندر سے کوئی چیز داخل ہو رہی ہے اور نکل رہی ہے. ایسا ہی تخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ بے جان چیزوں میں سے زندہ چیزیں پیدا کر دیتے ہیں. خدا کے خدا ہونے کے دلائل میں قرآن مجید نے اس دلیل کو استعمال کیا ہے. خدا کے دلائل ہونے کے، خدا کے خدا ہونے کے دلائل میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ وہ زندگی دیتا ہے. اس بات کو بھی سمجھ لیجیے، جو بہت اہم بات ہے. جو ہمارا مادہ ہے اس کے اندر زندگی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. بے جان مادے کے اندر زندگی پھونک دینا یہ صرف خدا کا کام ہے. یہ صرف خدا ہی کر سکتا ہے. 2-3 چیزیں ہیں جن کو آج کل کی سائنس ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس میں سے ایک شعور ہے کہ مادے کے اندر شعور نہیں ہے لیکن ہمارے اندر ہے. دوسری چیز جو پیدا ہو جس کو اوپر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ مادے کے اندر زندگی نہیں ہے لیکن یہ زندگی والا ہو جاتا ہے، جیسے میں اور آپ. تو سائنس اس میں بھی لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے ثابت کر دیں کہ میٹر کے اندر زندگی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. تیسری چیز جو ہے وہ کچھ وہ کہہ لیجئے کہ فطرت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں. فطرت کا میرا تصور ذرا جامع ہے. ہمارے جو ٹریڈیشنل نقطہ نظر ہے اس میں 2 چیزیں فطرت کا حصہ مانی جاتی ہیں، ایک بندگی اور ایک اخلاق. میرے تصور میں تمام کائنات کو اس دنیا میں رہنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ بھی ہمیں دیا گیا ہے. مثلا فاصلوں کا احساس، سائز کا احساس کہ یہ میز چھوٹی ہے، یہ میز بڑی ہے، یہ اونچی ہے، یہ نیچی ہے. میرے اور آپ کے درمیان میں کچھ فاصلہ ہے لیکن یہ کرسی میرے قریب ہے، آپ کی کرسی مجھ سے ذرا دور ہے. یہ میں پیدائشی طور پر یہ تصورات لے کر پیدا ہوتا ہوں. یہ بھی فطرت کا حصہ ہے. تو یہ جو فطرت کا علم ہے یہ کیسے آتا ہے ہمارے پاس؟ مادہ ہمیں نہیں سکھا سکتا. مادہ ہمیں نہیں سکھا سکتا. اسی طرح ڈی این اے کیسے بنا ہے، ہمارا ڈی این اے کیسے بنا ہے، یہ نہیں سمجھایا جا سکتا. تو یہ وہ موٹی موٹی چند چیزیں ہیں جو اللہ کے ہونے کا ثبوت دیتی ہیں، اور یہ سائنس ایکسپلین نہیں کر پا رہی اور لگتا نہیں ہے کہ کبھی کر سکے گی، لیکن بہرحال وہ کوششیں کر رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ خدا کی خدائی کی نشانی ہے کہ بے جان چیز کے اندر زندگی پیدا کرتی. جو پہلا جاندار پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے وہ بے جان مٹی کے اندر پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کا جو اپنا عمل ہے وہ بھی بیان کیا ہے کہ میں نے مٹی سے کہا کہ وہ آدم بن جائے. بن گئی، کچھ پروسیس میں سے گزرتی ہوئی، اور جب وہ مٹی آدم بن گئی تو یہ خدا کا تخلیق کا ایک عمل ہے، اس نے کر دیا. پھر کہا کہ میں نے نفخت فیہ من روحی، میں نے اس کے اندر اپنی پھونک مار دی، اس کو زندگی عطا ہو گئی. وہ سوچے سمجھنے والا جانور بن گیا.
اور پھر بڑے ہو کر آدم و حوا بن گئے. تو یہ جو چیز ہے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ تخرج الحی من المیت. میں وہ خدا ہوں، اے اللہ آپ وہ خدا ہیں جو بے جان چیز میں زندگی پیدا کر دیتے ہیں. اب بے جان چیز پیدا ہو گئی لیکن کسی کے قابو میں نہیں ہے. فرمایا کہ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. میں جاندار چیز کو موت بھی دے دیتا ہوں. تو موت و حیات کا جو سورہ ملک میں بھی بیان کیا ہے، موت و حیات کا پورا عمل خدا کے کنٹرول میں ہے. خدا کے کنٹرول میں. کوئی چیزیں ہو سکتا ہے کائنات میں ایسی ہوں جن کو موت نہیں آ رہی. مثلا بعض درخت ہزاروں سال سے ہیں تو کھڑے ہیں جنگلوں کے اندر، نہیں موت آئی ان کی. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک جیتے رہے. تو اگر فرض کر لیجیے آج بھی وہ زندہ ہوتے تو ہمیں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ بھئی موت کیوں نہیں آ رہی ان کو. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ میں بھی بچ سکتا ہوں، شاید مجھے بھی موت نہ آئے. اگر حضرت نوح آج بھی زندہ ہوتے یا حضرت آدم آج بھی زندہ ہوتے تو ہم ایک امکان پیدا ہو جانا تھا کہ ہو سکتا ہے میں بھی حضرت نوح کی طرح یا حضرت آدم کی طرح زندہ رہوں. تو یہ جو موت اور حیات ہے یہ خدائی فیصلہ ہے. بلا شبہ ہم قتل کر کے جان لے لیتے ہیں لیکن یہ خدائی کے اصول کے مطابق ہے. یہ بات بھی یاد رکھی، میں نے پہلے بھی ایک موقع پر عرض کیا تھا کہ مجھے اور آپ کو خلیفہ بنایا گیا اور بعض جانوروں پر خلیفہ بنایا گیا. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، خلیفہ قرآن نے نہیں لفظ بولے. مثلا شیر چیتے کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ بکری اور خرگوش کو کھا جائیں. ٹھیک ہے، بس ان کی اجازت اتنی ہے، وہ کھا جاتے ہیں جانوروں کو. لیکن مجھے اور آپ کو خلیفہ بنایا گیا ہے تو اس میں مجھے اور آپ کو کچھ ایسی اختیارات دیے گئے ہیں کہ میں اس کی مٹی کو سونا بنا سکتا ہوں، اس کے زہر کو تریاک بنا سکتا ہوں، اس کے اندر سے تحقیقات کر کے یہ کیمرے اور یہ کمپیوٹر اور یہ سب کچھ بنا سکتا ہوں. مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے. تو اس وجہ سے میرے اندر اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے. یہ طاقت کہاں تک ہے؟ تو میں نے ایک درس میں عرض کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں مٹی سے زندگی پیدا کر لوں. ہو سکتا ہے کہ میں مٹی سے زندگی پیدا کر لوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی خود بخود پیدا ہو گئی ہے، ایک سائنسدان نے پیدا کی ہے. تو یہ خیال نہ کیجئے کہ وہ خود بخود پیدا ہو گئی ہے، نہیں، وہ سائنسدان نے پیدا کی ہے. اس نے بڑی محنت کر کے صدیوں کے علم کو استعمال کر کے اس نے ایک کام کیا ہے. تو وہ ہماری خلافت کا دائرہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ایک چیز بیان کر دی ہے، ایک چیز بیان نہیں کی. جو بیان کر دی ہے وہ یہ کہ ہماری حدود کیا ہیں. فرمایا کہ تم اقطار السماوات والارض سے نہیں نکل سکتے. زمین جہاں کائنات جہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے ان کناروں سے تم باہر نہیں نکل سکو گے. اب یہ کون سے دائرے یہ مجھے نہیں پتا کہ سولر سسٹم مراد ہے یا پوری ہماری گلیکسی مراد ہے جو ملکی وے ہے یا کیا ہے. میں یہ نہیں بتا سکتا کیونکہ قرآن نے اقطار السماوات والارض کے الفاظ بولے ہیں. بظاہر پوری کائنات بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور کوئی محدود دائرے میں بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کی بتا دیے کہ تم اقطار السماوات والارض یعنی زمین جہاں کائنات جہاں ختم ہو رہی فرض کر لو تو میں اس سے باہر، اس کے اندر تو رہ سکتا ہوں، اس سے باہر نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، الا بسلطان، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی اجازت دے دیں یا اختیار دے دیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ خلیفہ بنایا گیا تو میرے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا کہ میں مثلا خلا میں چلا جاؤں گا کہ نہیں چلا جاؤں. پرانا انسان نہیں سوچ سکتا تھا کہ ہمارا بنایا ہوا جہاز وہ مریخ پہ جا اترے گا، نہیں سوچ سکتا تھا، اب اتر گیا ہے. تو مجھے نہیں معلوم کہ اس میں ہمیں کیا کیا صلاحیتیں دی گئی ہیں کہ ہم کیا بے جان چیزوں سے زندگی پیدا کر لیں گے، کر سکتے ہیں. ہم ڈی این اے نیا بنا لیں، کوئی بنا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے بنا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے نہ بنا سکتے ہیں. تو اس لیے میری جو خلافت کا ڈومین ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے کہ کیا کیا کر سکتا ہے انسان. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ میں نے کام کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات اصول بیان کر دیا ہے کہ جو تم چیزیں ایجاد کرتے ہو وہ میں نے بنائی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے خلافت ہمیں دی ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کشتیاں میں نے سمندر میں، تم نہیں بوتے ہو میں بوتا ہوں. تو اب اللہ تعالیٰ اپنے اختیار کو بیان کر رہے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے، صلاحیت میں نے تمہیں دی ہے کہ تم کشتی بنا سکو، میں نے تمہیں صلاحیت دی ہے کہ تم کھیتی باڑی کر سکو. تو یہ صلاحیت میں نے دی ہے، اس لیے میں ہی کر رہا ہوں. تو جب ایک سائنسدان لیبارٹری میں بیٹھ کے زندگی بنا لے گا تو خدا کے دیے ہوئے خلافت کے اختیار کی وجہ سے
خدا کے دی ہوئی اجازت کے تحت ہو رہا ہوگا، تو اس لیے وہ بیج بونے ہی کی طرح کا عمل ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ آخری جملہ اس دعا کا یہ ہے کہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، اے اللہ آپ بغیر حساب عطا کرتے ہیں۔ تو بغیر حساب عطا کرنا بھی جو میں نے وضاحت کی ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دینا ہے اس کو بغیر حساب دیا ہوا ہے، معلوم نہیں کیا کیا یہاں خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ کوئی جب تیل دریافت نہیں ہوا تھا کوئی کہہ سکتا تھا کہ تیل کتنا نکل آئے گا، گیسیں کیسی نکل آئیں گی، معدنیات کیسی نکل آئیں گی، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔ ابھی میں نے کل پرسوں ہفتہ ہوا ہے میرا خیال ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ دن ہو گئے ہوں، کہ پلاسٹک کو کھانے والے جانور موجود ہیں جو پلاسٹک کو تحلیل کر کے تبدیل کر دیں گے شکل اس کی۔ تو وہ خالق کائنات نے کیا کیا کائنات میں پوٹینشل رکھا ہوا ہے، اس کو معلوم تھا کہ انسان بے وقوفی کریں گے، پلاسٹک بنا لیں گے، پھر وہ گلے سڑے گا نہیں، اس نے کوئی کیڑے پیدا کر رکھے تھے کو کھا جائیں گے پلاسٹک کو۔ تو یہ خدا کی دنیا ہے، اس میں ترزق من تشاء بغیر حساب۔ اب یہاں پر جو رزق ہے وہ ساری چیزیں شامل ہیں، امامت، ہدایت، رسول کی بات مان لینا، کھانا پینا، روزی، زندگی اور موت، یہ سب کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ تو وقت ہو گیا جی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔